بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پانچواں سبق پڑھنے جا رہے ہیں عربی گرامر کے حوالے سے، اور پانچواں سبق ہے اسم کی لچک کے متعلق۔ اور یہ جو ہے اسم کی لچک جو ہے وہ اعراب کے باب میں چوتھا سبق ہے۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے والا سبق یعنی کہ چوتھا سبق کی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے چوتھے سبق میں ہلکے اور بھاری اسم کے متعلق پڑھا ہے۔ ٹھیک، تو اعراب کے سلسلے میں ہم اب تک 3 سبق پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ 3 اعرابی حالتیں، پھر اعرابی حالتوں کی پہچان، اور پھر ہلکے اور بھاری اسم۔ آج ہم اس سلسلے کا اعراب کے باب کا چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے معرب اور مبنی اسما یعنی کہ اسم کی لچک۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی لچک کے بارے میں مزید۔ اسم کی لچک سے مراد اس کی مختلف اعرابی حالتوں میں مختلف صورتیں اختیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ایک اسم رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں اپنا اعراب الگ الگ ظاہر کرے تو وہ مکمل لچکدار اسم کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مسلم چارٹ میں پڑھا سبق نمبر 3 میں، تو اس میں آپ نے پڑھا کہ مسلمن، 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 تو تینوں حالتوں میں اس کا جو آخری حرف ہے اس پہ اعراب کی حالت بدل جاتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی رفع کی حالت، نصب کی حالت اور جر کی حالت الگ الگ ظاہر کرتا ہے، او، آ، ای یا ان، ان سے ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسے اسم جن کے آخری حرف پر تینوں اعرابی حالتیں الگ الگ نظر آئیں وہ مکمل لچکدار اسم کہلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن میں یہ تینوں حالتیں الگ الگ نظر نہیں آتی ہوں گی، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہ یعنی کہ اگر لچکدار اسم کی لچکدار ہونے کی صلاحیت پہ کو مد نظر رکھیں، اگر اسم کی لچک کے حوالے سے ہم دیکھیں تو 3 طریقے کے اسم، 3 مختلف طریقے کے اسم ہمیں دکھتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ کہ جو مکمل لچکدار اسم ہے، ان کو ہم معرب اسما بھی کہتے ہیں۔ مکمل لچکدار اسم یہ یعنی کہ جو جیسا ابھی تھوڑی پچھلے صفحے پہ میں نے عرض کیا کہ جو مکمل طور پر لچکدار اسم ہوتے ہیں وہ تینوں اعرابی حالتوں یعنی کہ تینوں حیثیتوں کو واضح طور پر دکھا سکتے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان الفاظ کے آخری حرف پر زیر زبر پیش اور ان کی تنوین سب ہی آ سکتے ہیں، ان میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کوئی اس میں گرامر کے حساب سے، عربی قواعد کے حساب سے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ وہ زیر زبر پیش بھی آ سکتے ہیں اور تنوین بھی آ سکتی ہے ان کے آخری حرف پہ۔ تو یہ مکمل لچکدار اسم ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں الگ الگ اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرنے کی صلاحیت، اپنا جو اعرابی حالت میں 3 الگ الگ اعرابی حالتوں میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی وجہ سے یہ لچکدار ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر مکمل لچکدار اسم ہے تو کچھ اسم ایسے بھی ہیں جو کہ غیر لچکدار اسم ہیں۔ غیر لچکدار اسم یعنی کہ ان میں بالکل لچک کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ ایسے اسما کو عربی میں مبنی اسما کہتے ہیں۔ مبنی اسما یعنی کہ مبنی جو ہے وہ بنا یبنی سے اخذ ہوا ہے، اور بنا یبنی یعنی کہ جیسے وہ بنے ہیں، شروع میں بن گئے، جو ان کی پیدائشی ابتدائی صورتحال ہے وہ اسی پہ قائم رہتے ہیں، ان میں کوئی لچک نہیں واقع ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ اسم تینوں حالتوں میں یکساں نظر آتے ہیں۔
البتہ جملوں میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ نظر ایک جیسا ایک ہی طرح سے آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رفع نصب اور جر کے کردار ادا نہیں کریں گے جملے میں. نہیں، وہ کرتے ہیں. وہ کسی جملے میں جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں اور کسی جملے میں نصب کی حالت میں ہوتے ہیں اور کسی جملے میں جر کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کی شکل وہی رہتی ہے، مستقل رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی. تو غیر لچکدار اسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مکمل لچکدار اسم تینوں حالتوں میں تبدیل نظر آتے ہیں. اب ایک تیسری قسم ہے جو کہ نیم لچکدار اسم ہوتی ہے. نیم لچکدار اسم، یہ دیکھیں نیم کے لفظ سے ہی پتہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کچھ حالتوں میں تو جاتے ہوں گے، لیکن کوئی ایسی اعرابی حالت ہوتی ہے جس میں کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. وہ کیا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں. یہ اسم 3 حالتوں میں سے 2 حالتوں میں الگ نظر آتے ہیں، یعنی رفع اور نصب. ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم جب رفع ہوتے ہیں تو یہ اپنی حالت اپنے آخری حرف پر دمہ لیتے ہیں، اور اگر نصب ہوتے ہیں تو اگر رفع ہوتے ہیں تو دمہ یا پیش، دمہ کو پیش بھی کہتے ہیں، دمہ یا پیش لیتے ہیں. اور اگر نصب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زبر یا اس کو فتحہ بھی کہتے ہیں، تو زبر آتا ہے. لیکن وہ کس حالت میں نہیں جاتے؟ وہ کس حالت کو ظاہر نہیں کرتے؟ جر کی حالت کو ظاہر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ قواعد کی روح سے ان کے آخری حرف پر زیر نہیں آ سکتا. جر ہونے کی صورت میں جب وہ جر کی حالت میں ہوتے ہیں، حالت جر میں ہوتے ہیں، تو ان پر زیر نہیں آ سکتا قواعد کی روح سے. ٹھیک، ایک اور ان میں ہے کہ ایک اور خاصیت یہ ہے کہ ان پر تنوین بھی نہیں آ سکتی، یعنی کہ زیر بھی نہیں آ سکتا، اور تنوین کا مطلب یہ ہے کہ ان بھی نہیں آ سکتا. جو دوہری آوازیں ہیں زیر زبر پیش کی، وہ بھی نہیں آ سکتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری بھی نہیں ہو سکتے. یہ نیم لچکدار اسم جر کی صورت میں زیر نہیں آ سکتا، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ جر کی حالت میں ہوتے ہیں تب بھی ان پر زبر ہی ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ان پر تنوین نہیں آتی، تو یہ ہمیشہ ہلکے ہوتے ہیں، بھاری نہیں ہوتے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہ جب ہم ہلکے اور بھاری اسم پڑھ رہے تھے تو اس میں 4 صورتحال تھی جن میں اسم ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی اسم نیم لچکدار ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک، اچھا اس کو نیم لچکدار اسم کو عربی میں قواعد کے جو حوالے سے غیر منصرف اسم کہتے ہیں. منصرف کا مطلب نہیں تبدیل ہونے والا یا نہیں پھرنے والا. اس میں اعراب پھر نہیں سکتا. ممنوع من الصرف، منع ہے اعراب کا پھرنا. اس میں 2 میں تو جاتا ہے لیکن تیسری صورتحال میں نہیں جاتا. تو اس کو نیم لچکدار اسم یا غیر منصرف اسم کہتے ہیں. ٹھیک، اچھا اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اسم کی لچک کے حوالے سے 3 قسم کے اسم ہو گئے. ایک تو وہ جو تینوں حالتوں میں الگ الگ جاتے ہیں، زیر زبر پیش بھی لیتے ہیں اور تنوین بھی لیتے ہیں، اس کا دوہری آواز بھی لیتے ہیں، تو یہ مکمل لچکدار ہوتے ہیں. اچھا، یہ ہر اعرابی حالت کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ رفع کی حالت میں ان کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ الگ نظر آتا ہے، نصب کی حالت میں آخری حرف الگ نظر آتا ہے، اور جر کی حالت میں آخری حرف الگ نظر آتا ہے. اس پہ الگ الگ حرکات ہوتی ہیں. اچھا، کیونکہ ان پہ تنوین آ سکتی ہے تو یہ ہلکے بھی ہو سکتے ہیں اور بھاری بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک، مکمل لچکدار اسم ہلکے اور بھاری دونوں ہو سکتے ہیں. اور یہ کہ اگر آپ سارے اسم کا ذخیرہ دیکھیں تو اکثریت جو ہوتی ہے وہ مکمل لچکدار اسم ہوتے ہیں. ٹھیک، جو اسماء ہیں، جتنے بھی اسم ہیں، ہم نے پڑھا ہے الفاظ کی 3 قسمیں ہیں عربی میں: اسم،
فعل اور حرف. تو جتنے بھی اسم ہیں اس میں سے زیادہ تر اسم جو ہوتے ہیں وہ مکمل لچکدار ہوتے ہیں. اور جو ہم نے مسلم چارٹ میں ہم نے پڑھے تھے اسم، وہ دونوں بھاری مسلم چارٹ بھی اور ہلکا مسلم چارٹ بھی، وہ سب جو ہے یہ جو اسم ہے مسلمہ اور مسلمون، یہ دونوں جو ہے مکمل لچکدار ہیں. کیوں مکمل لچکدار ہیں؟ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے وہ رفع کی حالت میں مسلمتن ہے، نصب کی حالت میں مسلمتن ہے، اور جر کی حالت میں مسلمتن ہے. اسی طریقے سے مسلم جو ہے وہ مسلمن، مسلمن، مسلمن ہوتا ہے. اچھا، ہلکا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر دو پیش نہ ہو، ایک پیش ہو تو وہ رفع تو ہوتا ہے لیکن وہ ہلکا، اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مسلمتو، مسلمتا، مسلمتی. تو ایسے الفاظ بہت ہیں، مسلم ہے، مسلمن ہے، مؤمنن ہے، صابرن ہے، کتابن ہے، قلمن ہے، غرفتن ہے. تو زیادہ تر الفاظ جو نظر آتے ہیں وہ مکمل لچکدار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی تینوں اعرابی حالت میں وہ الگ الگ اپنے اعراب کو ظاہر کرتے ہیں اپنے آخری حرف پر، یا آخری اختتامی دو حرفی مجموعہ اس میں جب مل جاتا ہے تو وہ تب بھی وہ اپنے تینوں اعرابی حالت ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسرے قسم پہ. ٹھیک، دوسری قسم یہ دیکھیے، غیر لچکدار اسم. ٹھیک، غیر لچکدار اسم. اور غیر لچکدار اسم کا کیا ہے کہ وہ ان کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ان کی اصل صورت ہوتی ہے وہ اسی صورت کو قائم رکھتے ہیں، تبدیل نہیں کرتے، چاہے وہ رفع کی حالت میں ہو، چاہے نصب کی حالت میں ہو، چاہے جر کی حالت میں ہو. جملے میں تو وہ ظاہر ہے، جب جملے میں جائیں گے تو جملے کا جو ہے وہ عنوان بھی بنیں گے، جملے میں وہ فاعل کی حیثیت سے، کام کرنے والے کی حیثیت سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جملے میں کسی بھی جملے میں مفعول کی حیثیت سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نصب کی اعرابی حالت لیں گے. تو وہ مختلف جملوں میں رفع، نصب اور جر کا کام تو کرتے ہیں، ان کا کردار تو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی صورت، ان کی شکل جو ہوتی ہے وہ ایک ہی رہتی ہے ہمیشہ. ٹھیک. اچھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ زیادہ تر الفاظ جو ہیں، اگر الفاظ کے ذخیرے کو دیکھیں تو زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ مکمل لچکدار ہوتے ہیں. تو پھر غیر لچکدار الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں. ٹھیک، وہ الفاظ جو کہ غیر لچکدار ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم. ایک تو یہ کہ ایسے اسم جو کہ الف مقصورہ یا الف ممدودہ پہ ختم ہو. الف مقصورہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹا الف ہوتا ہے، جیسے موسیٰ میں آخر میں یہ ہم کھڑا زبر دیکھتے ہیں نا، موسیٰ، بشرا، کبرا، المستشفى. تو اس میں جو ہے وہ کھڑا زبر جو آخر میں نظر آتا ہے، اس کو عربی میں الف مقصورہ کہتے ہیں. الف مقصورہ یعنی کہ الف کو چھوٹا کر کے یا کے اوپر لکھا جاتا ہے. تو اس کو ایسے سارے الفاظ جو چھوٹی یہ پہ ختم ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک یہ زبر ہو، الف مقصورہ ہو، کھڑا زبر ہو، وہ سارے جو ہیں وہ غیر لچکدار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ غیر لچکدار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہم نارمل الف جو ہوتا ہے، جو عام الف ہوتا ہے، اگر اس کو عربی میں الف ممدودہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک الف ممدودہ کہتے ہیں. ٹھیک، جو الف آخر میں ہمیں الفاظ کے آخر میں پورا نظر آتا ہے نا، پوری لمبائی کے حساب سے نظر آتا ہے، تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے جیسے لفظ ہے دنیا، عصا، تو ایسے الفاظ جو کہ الف جن کے آخر میں ہمیں الف نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی غیر لچکدار ہوتے ہیں. ٹھیک، غیر لچکدار ہوتے ہیں. اچھا، پھر ایک قسم تو یہ ہو گئی کہ جو الفاظ الف مقصورہ یا الف ممدودہ پہ ختم ہو. الف مقصورہ مطلب
खड़ा जबर हो जिनके आखिर में, या फिर एक पूरा अलिफ आखिर में नजर आ रहा हो। तो अलिफ और उससे पहले जबर, दुनिया, असा, तो ये जो है गैर लचकदार होते हैं। फिर दूसरी किस्म जो है वो इसमें इशारा की है, इसमें इशारा जो कि वाहिद या जमा हो, वाहिद या जमा की सूरत में हो। जैसे हमें नजर आता है कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं तो कई अल्फाज हाजा, हाजिही, हाउलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, ये अल्फाज हमें नजर आते हैं। तो इसमें से हाजा, हाजिही जो है वाहिद इसमें इशारा है, हाउलाई और उलाई का जमा है, और ज़ालिका और तिलका ये वाहिद है, और ये दूर के चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो जब हमें कहना हो वो तो ज़ालिका और तिलका होता है, और जब हमें कहना हो ये तो हाजा और हाजी ही होता है। तो ये जो इसमें इशारा होते हैं, यानी कि इशारा करने वाले इसम जो हैं जो वाहिद और जमा की हालत में हो, वो गैर लचकदार होते हैं। क्या होते हैं? गैर लचकदार होते हैं। ठीक, ये दूसरी किस्म हो गई गैर लचकदार इसम, दूसरी किस्म हो गई गैर लचकदार इसम की। फिर एक और है, एक और तरीके के अल्फाज हैं, वो भी हमें बहुत मिलते हैं जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अल्लजी, आपने देखा होगा अल्लजी, ठीक, अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लाती, माँ, मन, ये अल्फाज जो है ना, ये गैर लचकदार होते हैं। ये आपको जहां भी पढ़ेंगे कुरान पाक में ऐसे ही नजर आएंगे। अल्लजी का मतलब वो जो, अच्छा, और अल्लजी मुजक्कर है, उसी का अल्लती होता है। अल्लती माने वो जो औरत, या वो जो कोई मुअन्नस इस्म के मुताल्लिक बात हो रही हो, तो अल्लती वो जो, ठीक। इसी तरीके से अल्लजीना वो सब जो, मुजक्कर है ये। तो ये वाहिद की हालत में हो, इन सबको इस्म मौसूल कहते हैं। इस्म मौसूल, वो जो, वो जो, वो जो, ठीक है, क्योंकि ये दो मौसूल जुमले के दो हिस्सों को जोड़ते हैं, इसलिए इस्म मौसूल, कनेक्टर, दो जुमले के दो हिस्सों को जोड़ते हैं, और बीच में आता है अल्लजी, वो जो। तो इसके जो वाहिद के अज्जा हैं, वाहिद के जो अल्फाज हैं इस्म मौसूल वाहिद की हालत में जो होते हैं, अल्लजी, अल्लती, माँ और मन, और जो जमा होते हैं वो गैर लचकदार होते हैं। ठीक, जो तस्निया होते हैं वो गैर लचकदार नहीं होते, इसीलिए इस पे सुर्ख निशान लगाया गया है कि ये गैर लचकदार नहीं होते, ये इनमें लचक होती है। लेकिन वाहिद के कॉलम में जितने होते हैं, अल्लजी, अल्लती, माँ और मन, और जो जमा के कॉलम में होते हैं, अल्लजीना और अल्लाती, अल्लाई, ये सब जो हैं ये गैर लचकदार होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने एक जो लचक के हवाले से एक किस्म तो हमने ये पढ़ी कि, एक मिनट मैं इसको, एक तो हमने ये पढ़ा कि जो लचकदार इस्म होते हैं वो ज्यादातर इस्म जो हैं वो अल्फाज के जखीरे में वो लचकदार होते हैं। ठीक, और जो मुस्लिम चार्ट में हमने सब पढ़ा था, इस तरीके के अल्फाज सारे लचकदार होते हैं, ये रफा, नस्ब और जर तीनों में अपने आप को तब्दील करते हैं, मुख्तलिफ सूरत में जाहिर होते हैं। फिर हमने पढ़ा गैर लचकदार इस्म, लचक के हवाले से दूसरी किस्म। उसमें जो है गैर लचकदार इस्म के क्योंकि ये ज्यादा नहीं होते, ये गिनती के कुछ किस्म के अल्फाज होते हैं, तो वो किस्में क्या क्या हैं? वो ये ऐसे सारे इस्म जिनके आखिर में पूरा अलिफ, नॉर्मल अलिफ आता हो, या फिर अलिफ मकसूरा, छोटा अलिफ, ठीक, या फिर वो इसमें इशारा वाहिद और जमा किसी का, ठीक, या फिर इस मौसूल में वाहिद इस्म मौसूल हो, या फिर जमा इस्म मौसूल, ठीक। ये तीन तरीके के अल्फाज हमने गैर लचकदार में पढ़े। अब हम लचक के हवाले से तीसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लचक के हवाले से तीसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं, और वो है नीम लचकदार, जिसको अरबी में
ممنوع من الصرف کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا نیم لچکدار کیا ہے ان کا کہ ان پر یہ بھاری نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ان پہ تنوین نہیں آتی. جو دوہری آواز ہے نا ان 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 تو وہ نہیں آ سکتے اس پہ. اس کے علاوہ ان کے آخری حرف پر کسرہ بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک. نیم لچکدار اسم کے آخری حرف پر کسرہ بھی نہیں آ سکتا. یہ قواعد کی روح سے ہے. ٹھیک. تو ان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں. یا تو یہ رفع کو ظاہر کرتے ہیں ایک پیش کے طریقے سے. ایک پیش ان کے آخری حرف پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ رفع، یہ اسم رفع ہوتے ہیں. اور دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کے آخری حرف پر جب زبر آتا ہے تو وہ نصب بھی ظاہر کرتا ہے اور جر بھی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب ان کے آخری حرف پر زبر آتا ہے تو وہ اس حالت میں نصب بھی ہو سکتے ہیں اور جر بھی ہو سکتے ہیں. اس صورت میں ہم پھر جملے میں اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب ہم آیتیں اور عربی جملے کریں گے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نصب کی حالت میں ہے کہ جر کی حالت میں ہے. البتہ وہ ظاہر صرف دو حالتیں کرتے ہیں. ایک جب ان کے آخری حرف پہ پیش ہوتا ہے اور دوسری جب ان کے آخری حرف پر زبر ہوتا ہے.